جس طرح انسانوں میں رسول اور نبی آتے تھے، اسی طرح جنات میں بھی انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام آتے تھے، اور انسانوں اور جنوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا رہتا تھا، اور انسان ان رسولوں کو دیکھتے تھے کہ یہ جن ہے لیکن رسول ہے، انسانوں سے ملتے تھے کہ یہ جن ہے لیکن اللہ کا نبی ہے۔ جتنے بھی جنات میں انبیاء علیہ السلام اور رسول آئے، اور جب وہ انسانوں سے ملے تو ان کے انتقال کے بعد انسانوں نے ان کے بت بنانا شروع کیے، اور جنات نے بھی۔ یہ ہندوؤں کے جتنے معبود آپ دیکھتے ہیں، یہ معبود در حقیقت وہ جنات ہیں جو قبل از تاریخ کے زمانے میں کہیں آئے تھے، اور انسانوں نے ان کی صورتیں بنا لی کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں اور اس کی 10 ٹانگیں۔ سورہ انعام میں اسی لیے وہیں سے یہ استنباط ہے اور تفصیل اس کی حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جنات میں آنا کیسا تھا، اور اسی لیے ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوؤں کو بھی اہل کتاب سے مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مغل جو شادیاں ہندو خواتین سے کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی فتویٰ تھا کہ ہندو اہل کتاب میں سے ہیں، جب ہم نہیں جانتے تو خام خواہ مغلوں پر طعنے کی زبان کو دراز کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مغلوں نے کیوں شادیاں کی۔ ایک طرف ہندو جنہوں نے اکبر کی قبر تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا کہ ہماری عورتوں سے شادیاں کرتا تھا، اور دوسری طرف وہ مسلمان جو جاہل، جو نہیں جانتے تھے کہ مغلوں نے جو شادیاں ہندو خواتین سے کیں وہ ہندوؤں کو اہل کتاب سمجھ کر کی تھی۔